يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو رمضان کی 21ویں تاریخ کو فجر کے وقت، بلکہ صحیح معنوں میں تہجد کے وقت، حضرت جبریل قرآن مجید لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوا. قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر اس کی شان کیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. انسان کی اتنی عمر عام طور پر نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے، بہت سے لوگ 100 سال کی عمر بھی پا لیتے ہیں. اگر اتنی عمر ہو بھی جائے تو دیکھیے جی، بچپن کے 10-15 سال نکال دیجئے، اس کے بعد ہماری زندگی کا تیسرا حصہ تو نیند میں گزر جاتا. باقی جو وقت بچتا ہے اس میں کیا ہم ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے ذاتی کام بھی ہوتے ہیں. مثلاً ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، نہانا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کے بعد دنیا کے بھی کام کرنے ہیں. کسی کی اگر اتنی عمر ہو بھی جائے تو 1/3 حصہ تو نیند میں چلا گیا، بہت سا وقت ان ذاتی ضروریات میں چلا گیا. بچپن کے 15 سال نکال دیجئے، بڑھاپے میں پھر جا کے انسان کے پاس اتنی ہمت نہیں رہتی، تو انسان 83 سال اور 4 مہینے کبھی بھی عبادت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رات اتار دی. اور یہ صرف 83 سال اور 4 مہینے کے برابر نہیں ہے، اس سے بھی بہتر. اور اس رات کی یہ برکت اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان نعمت نازل فرمائی تھی. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. عام طور پہ ہمارے عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ 27ویں رات کو آتی ہے. یہ ٹھیک ہے، اس بارے میں بہت سے علماء کا خیال غالب یہی ہے کہ وہ 27ویں کو ہوتی ہے. لیکن اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی یہ 21ویں رات ہوتی ہے، کبھی 23ویں رات ہوتی ہے، کبھی 25ویں رات ہوتی ہے، کبھی 27ویں رات ہوتی ہے، اور کبھی 29ویں رات ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو یہ بھی رمضان کی 21ویں رات کو نازل ہوئی تھی. تو لہٰذا ہم نے ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، اور وہ اجر جو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا اسے حاصل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا، آپ اعتکاف بیٹھ جاتے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی خاطر یکسو ہو جاتے، اور پھر اس عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیتے، ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا لیتے. جبکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ سو رہی ہیں، لیکن اس میں آپ گھر والوں کو، بیویوں کو بھی، اور گھر کے جو خادم ہوتے تھے، جو بچے ہوتے تھے، سب کو جگاتے، اپنی رات کو زندہ کرتے، ساری رات جاگتے. ہمیں لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لیلۃ القدر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اس کا آغاز روزہ جب بند ہوا اسی وقت سے شروع ہو گیا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں
کہ رات 12 بجے کے بعد ہم نے اب رات جاگنی ہے، تو آپ جس دن تاک رات ہو اس دن روزہ کھولنے کے بعد ہی اس کی عبادت میں لگ جائیے۔ وہ عبادت خواہ ذکر کی ہو یا وہ نماز کی ہو یا تلاوت کلام پاک کی ہو۔ یہ یاد رکھیے مغرب کی اذان ہوتے ہی لیلۃ القدر شروع ہو گئی، اور یہ صبح جب تک سحری ختم نہیں ہوگی تب تک یہ بابرکت لمحات ہمارے مقدر میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اس رات کی 2 نمازیں یعنی نماز مغرب اور نماز عشاء باجماعت پڑھ لی اور اچھی طرح پڑھ لی، اس نے لیلۃ القدر پا لی، کیونکہ فرض کا ثواب نوافل سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ان 2 نمازوں کو بڑے اہتمام سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ اس رات تلاوت کلام پاک کیجئے، اس رات اللہ کا ذکر کیجئے، اس رات استغفار کیجئے، اور سب سے بڑی بات اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہ بخشوائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں کیا دعا کروں، تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو لہٰذا اس رات میں نماز تراویح ادا کی، قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی، اور اس کے ساتھ اس کا اللہ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنے کو لازم پکڑ لیجیے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں نیند غلبہ پا لیتی ہے۔ فرض کیا رات 12 بجے تک وہ بڑے تازہ دم ہو کے اللہ کو یاد کرتے رہے، اس کے بعد نیند نے غلبہ پا لیا، تو ایسا کیجئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے۔ بہترین بات تو یہی ہے کہ ساری رات جاگا جائے، لیکن اگر آپ پہ نیند نے غلبہ پا لیا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ گرتے پڑتے عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، ہو سکتا ہے آرام کرنے کے بعد آپ زیادہ تازہ دم ہو جائیں۔ اس رات جن بہنوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ اس رات تلاوت سن سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، حدیث پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیانات ہوتے ہیں، درس و تدریس، یہ بھی سن سکتی ہیں۔ مسجد میں آ کے ایک طرف بیٹھ کے اگر وہ تراویح میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اس کی سماعت کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہنیں جو کہ عبادت کر رہی ہوں، ان کے دیگر جو معاملات ہیں، مثلاً ان کے حصے کا کام کر دیا، ان کے بچوں کو سنبھال لیا، یہ اس طرح بھی اپنا حصہ وہ اس رات میں ڈال سکتی ہیں۔ اس رات ہمارے زندگی کے تمام فیصلے ہونے ہوتے ہیں، تو اس رات کوشش کیجئے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔